کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، محمد رضوان افضل بات کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ جی جی سب سے پہلے تو حافظ صاحب اور میم بشرا آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورا رمضان آپ لوگوں نے ایک اتنی اچھی ٹرانسمیشن کی ہے کہ تھینک بہت یو، کچھ کیا سیکھنے کو مبارک۔ ملا ہے، بہت ہمارا اینگل چینج ہوئے ہیں چیزوں کے بارے میں، سوچ کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کار خیر میں مزید ترقی عطا کرے۔ اور میرا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ جی 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 تو مفتی صاحب السلام علیکم۔ میرا سر وعلیکم آپ سے السلام سوال ورحمۃ یہ ہے اللہ کہ وبرکاتہ۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر جیسے میں نے یہ چیز میرے ساتھ خود پیش آئی ہے کہ نماز تراویح کے دوران اکثر اوقات ہمارا ذہن کسی دوسرے خیالات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مطلب کوئی بھی دنیاوی خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں، دوسری رکعت میں ہیں، یا اس میں اب ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح ہماری نماز ادا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، دو اس کے پہلو ہیں، وہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، یکسوئی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا نماز کی ادائیگی کے اوپر تو اس کا فرق نہیں پڑتا کہ نماز ایسا تو نہیں ہے کہ ادا ہی نہیں ہوئی؟ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نماز میں یکسوئی کے لیے، نماز میں توجہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اپنی توجہ اور یکسوئی برقرار رکھنے کے لیے اور شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں جانب جو ہے وہ تف کر دیں، اور اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کے نماز کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ اوج کمال نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ سوچ رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ تو یہ توجہ رکھ کر اور یہ سوچ کر کہ شاید ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتہ اس کے بعد زندگی جو ہے وہ وفا کرے نہ کرے، نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، یہ سوچ کے نماز پڑھیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات نہیں آتے۔ البتہ پھر بھی اگر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز میں مجھے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بہت سی سوچیں آتی ہیں، تو میں اس بات سے پریشان ہوں، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے پوچھا، اے میرے صحابی، مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک گھر میں کچھ بھی سامان نہ ہو، سامان زندگی میسر نہ ہو، اور دوسرے گھر میں سونا چاندی اور جواہرات ہوں، تو چور کس گھر میں چوری کرنے آئے گا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یقیناً جس گھر میں سونا چاندی اور جواہرات ہیں چور اسی گھر میں چوری کے لیے آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، تمہیں وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تمہارا دل ایمان سے لبریز ہے تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ البتہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے رکعت کے حوالے سے کہ رکعت کی تعداد آپ بھول جاتے ہیں بعض اوقات، تو جو اس معاملے میں تحری کرنا چاہیے اور جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کر کے نماز پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جو غالب گمان ہے، جی غالب گمان مطلب ہے۔ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر فرض کر لیں وہ 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، تو پھر یہ پتہ لگ گیا کہ 5ویں، تو چھٹی شامل کر کے سجدہ صاحب وہ کریں۔ الگ مسئلہ آ گیا۔ ابھی یہ کہ وہ ابھی اب 4 سے اگر چلے گئے ہیں، اگر آپ کو 5ویں کے رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا تو آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر آگے آپ چھٹی ساتھ ملائیں گے، 6 پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے، اور اگر آپ اتحیات میں بیٹھ کے اٹھے تھے تو پھر آپ کی وہ 4 بھی ہو گئیں اور اگلی والی 2 نفل ہو گئے۔ اگر آپ آخری اتحیات میں نہیں بیٹھے تھے، تشہد میں نہیں بیٹھے تھے، ڈائریکٹلی اٹھ گئے تھے، تو پھر بعد والے 2 تو نفل ہو گئے آپ کے، باقی 4 آپ دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر 2 رکعت ہیں، جی بشرا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ کو؟ جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سجدہ صحاف کا طریقہ بھی بتا دیں۔ جی سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ کے آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، اور اس کے بعد 2 سجدے جیسے آپ نماز سجدے ادا کرتے ہیں ایسے ہی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ
کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کے یا سے زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پھر دوبارہ بیٹھ کے پوری التحیات درود پاک اور دعا پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام اچھا پھیر مفتی دیں. صاحب، 2 فرض کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور اگر 2 فرض کے بعد نمازی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اس کے لیے کیا اس کو کرنا پڑے جی گا؟ اس کے لیے بھی یہی 2 صورتیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے کھڑا ہوا تھا التحیات پڑھی تھی یا بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اگر ایسے ہی جیسے 4 رکعت والی کا پوچھا تھا آپ نے، سیم یہی مسئلہ ہے کہ اگر رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اپنی نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کر دے. ٹھیک ہے. اگر رکوع کرنے کے بعد یاد آیا ہے تو پھر 2 رکعات ساتھ اور ملائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر التحیات پڑھ کے اٹھا تھا تو پہلے 2 بھی قبول ہو گئے، آخری 2 قبول ہو گئے. اگر التحیات پڑھے بغیر اٹھا تھا تو التحیات فرض ہے، اب فرض رہ گیا تو اسے پہلی 2 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، دوسرے 2 اس کے نفل ہو جائیں گی. پہلی 2 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ پہلی 2 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، دوسرے 2 اس کے نفل ہو جائیں گے. اس میں ایک موٹا سا فارمولہ ہے، اگر جن احباب کو نماز کے فرائض اور واجبات یاد ہوں تو اس کا سجدہ سہو کرنا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے فرض میں تاخیر کر بیٹھیں یا غلطی سے واجب چھوٹ جائے، بھول جائیں، تو یاد آ جانے کے بعد نماز کے اندر ہی آپ اس کو جو ہے سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی. فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگر تشہد پہ آپ نہیں بیٹھے ہیں 2 رکعت کے بعد تو فرض رہ گیا. فرض رہ گیا. جی. تو پھر آپ کی پہلا نماز تشہد واجب ہوتا ہے، دوسرا فرض ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. پھر آپ کی نماز جو ہے فرض رہ گیا، اب جو ہے وہ نماز نہیں. اور اگر التحیات سے اٹھے ہیں تو پھر وہ 2 کریں گے شامل رکعت اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے تو ان کی 2 رکعت ہیں وہ 2 نفل ہو جائیں گے، 2 جو ہے اچھا فرض ایک چیز بتائیں، ایک بات بتائیں، ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے نیت باندھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اگر آپ کو یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے جب نیت باندھی تو وہ فرض تھے سنت تھے، کنفیوژن آ جاتی ہے نا، تو اس میں آپ نماز توڑ تو نہیں سکتے نا، آپ اس کو کنٹینیو کریں یا کیا کریں؟ کنٹینیو کریں. اگر زبان سے کچھ اور نکلا ہے، دل کا ارادہ اور تھا، تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. آپ کا جو دل کا ارادہ ہے وہ نیت آپ کی شمار ہوگی اس میں. وہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا کویسچن ہے مفتی صاحب سے کہ کیا قرآن پاک 70 لوگوں کو، قرآن حافظ جو ہے وہ 70 لوگوں کو بخشوا سکتا ہے، اور قرآن ترجمے کے بغیر حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. 2 سوال ہے مفتی صاحب. جی بالکل. قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ حفظ کرنا، یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. باقی اتنی کتابیں آسمانی آئے، صحیفے آئے، لیکن آپ کو ان کے حفاظ مشکل سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سینے میں کلام الہی محفوظ کر لیتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یقیناً جو ہے وہ حفاظ کرام کے بارے میں ہے. قرآن بھی جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے، بخشش کا سبب بنے گا. رمضان اپنے احترام کرنے والوں کی جو ہے روزے داروں جو روزے اس کے رکھتے ہیں ان کی بخشش کا وسیلہ بنے گا، اس کا جو ہے وہ شفاعت کریں گے. انبیاء کرام اپنے جو ہے وہ ماننے والوں کی، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شفاعت جو ہے وہ دیا گیا ہے، شفاعت کریں گے. اور قرآن کا حافظ بھی اپنے خاندان سے، اپنی اجداد میں سے، اپنی نسلوں میں سے جو ہے وہ اپنی پشتوں میں سے، اپنے آباء و اجداد میں سے 70 لوگوں کو روایت ملتی ہے کہ وہ بخشش کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بڑے بہانے چیزیں کہیں یہیں سے ایک پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیا، وہ بھی آپ کی بخشش کی دعا. اتنی وسیع و عریض اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے ہی ہے. اور ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے گا. دوسرا سوال تھا ان کا محترمہ کا، ہماری بہن بیٹی کا، کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہی نہ ہو خداوند کریم آپ سے کیا جو ہے وہ گفتگو فرما رہا ہے، کیا آپ سے ارشادات جو ہے یہ روحانی جو انقلاب کا یہ کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اس میں آپ سے بات کیا ہو رہی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سکھائے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ حفظ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کے اپنے جو ہے وہ جیسے آپ نے بھی یہ ترجمے کا بیان فرمایا ہے، یہ بالکل ایک لوگوں کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا. آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اس کا مطلب کیا ہے. مطلب آپ کوئی کسی اور اردو کے علاوہ کوئی اور زبان جس کا آپ کو نہ آتی ہو. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو.
اور اس کا پڑھنا اربوں عبادت، کتابیں لکھی گئی ہوں گی، کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ پڑھو. یہ واحد قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پڑھو. بالکل صحیح اور بات میں ہے. عرض کر رہا تھا کہ اس کا پڑھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت. دکھنا بھی سبحان اوہ، اللہ، سبحان اللہ. ایک اور جی ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سونیا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سونیا میرا فرمائیے. سوال قاسم صاحب سے ہے کہ میں کوئی بھی چیز کروں نا، کوئی بھی بات کروں، اچھے وے میں برے وے میں، تو وہ ہمیشہ غلط ہی طرف چلی جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. کام کی نوعیت اگر تھوڑی ساری بتا دیں، تھوڑی ساری. کوئی بھی چیز، کوئی کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے جاؤں تو آپ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اپنے چیز غلط ہو جاتی ہے. آپ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. والد صاحب کا نام اچھا چلیے لیو اٹ. آپ جو ہے نا اس مقصد کے لیے بغیر کسی وقفے کے یا عزیز و یا اللہ ایک تسبیح تو لازمی کریں، یا عزیز و یا اللہ لازمی کریں، اور چلتے پھرتے بھی یا عزیز و یا اللہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کی آئندہ یہ ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور جب رکاوٹیں دور ہو جائیں تو پھر کامیابیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی، اور کامیابیاں جب ملنی شروع ہو جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے بھروسے پہ کہ یا عزیز و یا اللہ آپ کی ساری رکاوٹیں دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. قاضی صاحب یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی، تو مجھے بتائیں یہ جو خوش بختی کی علامت کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے خوشی کی اور اتنا جو سیٹسفیکشن ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. میری خواہش تھی کہ یہ مجھ سے سوال کیا جاتا. میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کروڑوں اربوں رہتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان میں ہوں. 2012 میں مجھے لکھ کے دے دیا گیا تھا کہ یو کانٹ سروائیو اینی مور. میرا کینسر اتنا بڑھ چکا تھا، پھر ہارٹ اٹیک بھی ہوا، میں اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا. اینی وے تو میں نے ایک عمل جو شاید میں 5 یا 6 سال کی عمر میں تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ والا عمل تمام لوگ کریں، سب لوگ کریں، تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور سب خوش قسمت کہلائیں. وہ کیا ہے؟ سنیں سورہ قدر. یہ میں 5-6 سال کی عمر سے کر رہا ہوں. 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو. 3 مرتبہ صبح ٹائم کافی ہوتا ہے، کسی بھی وقت نماز پڑھ کے نکلے پڑھ لیں ہم 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد. تو اس کے ذرا فائدے سن لیں آپ. نمبر 1 فائدہ اس کا نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کبھی بھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوگا. اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے پیسے آتے ہی رہیں گے اس کی جیب سے. یہ دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے ہاتھ اٹھیں گے، یہ اس کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھیں گے، کسی انسان کے آگے نہیں جائے گا کہ میری مدد کرو، مجھے ضرورت ہے. یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ جو ہے، جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ بد زبان ہے، بد لحاظ ہے، یہ ترش زبان ہے، یہ جب بھی آتا ہے دوستوں کی محفل خراب کر دیتا ہے، بلکہ جب وہ آتا ہے تو دوست اپنی محفل ختم کر کے چلے جاتے ہیں. اس کو چاہیے، اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، ایٹ لیسٹ فار 40 days. اور یہ والا عمل سورہ قدر والا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھے. تو یقین کریں وہ دوبارہ اسی محفل میں جائے گا تو لوگ پہچانیں گے نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم ناپسند قرار دیا کرتے تھے. اب اس شخص کی علیحدہ ڈومین آباد ہو جائے گی، لوگ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لوگ اس کو ملنے کے لیے بے چین رہیں گے.